ایکو کم آواز کم شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے CIA پولیس کی جو امجد شیخ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، آج کل ہی ان کا کیماڑی ٹرانسفر ہوا ہے۔ اب ہمارے نئے SSP صاحب آ گئے ہیں CIA میں، تو ان کی طرف سے یہ کارروائی ہے، ان کی ٹیم کی طرف سے، جس میں یہ جو خفیہ کارروائی ہوئی ہے اس میں 508 کلو منشیات جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے، اور جس میں 468 kg چرس ہے اور 40 کلو آئس میتھ ہے۔ اور اب جو آپریشن ہوا ہے اس میں 14 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اور جو کہ گلستان جوہر پاک کالونی کے مختلف مقامات سے چھاپوں کے دوران گرفتار ہوئے، اور تفتیش اس میں چل رہی ہے۔ اور تفتیش میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں جو آٹو رکشہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان میں وہ ڈال کر منشیات اور ہمارے جو کراچی سٹی کے مختلف ایریاز میں وہ سپلائی کرتے تھے، اور وہاں سے پھر فردر ڈسپرس ہو رہی تھی منشیات۔ اور ان کا تعلق جو ہے بلوچستان کے علاقوں سے جو منشیات فروش ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، اور یہ کافی مقدمات میں پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور پھر کورٹ کی بیلوں پر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس پر بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ایک انیشیٹ لیا اور ہم نارکوٹکس کورٹس بنائی ہیں جو کہ کیبنٹ نے اپروو کر دی ہیں۔ اب وہ ڈیڈیکیٹڈ نارکوٹکس کورٹس ہوں گی، اور کچھ امینڈمنٹس بھی ہم ایکسائز لا میں لائے ہیں نارکوٹکس لا میں، تاکہ جو اس قسم کے مقدمات وہ اسپیشل طور پر چلیں، اور اس میں جو جوابدار ہیں جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف سخت کارروائیاں بھی ہوں اور ان کو سزائیں بھی ہوں۔ تو اس کے علاوہ یہ جو اپنا سیف الرحمان کی نشاندہی پر جو ملزم ہے جاوید رشید کو اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے، اور جس کے ڈرائنگ روم سے 50 کلو چرس اور 10 کلو آئس برآمد ہوئی ہے۔ اور مزید اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے چھاپوں کے دوران جو لوگ گرفتار کیے ہیں، جن کے نام سیف الرحمان، جاوید رشید، عبدالرشید، عرفان، محمد فراز، نعمان، طلحہ، بلال، ثاقب، نجیب، شیرزمان، محمد ثاقب، عبدالرؤوف اور شاہجہان ہیں، اور ان سے دو گاڑیاں بھی قبضے میں لی گئی ہیں جن میں وہ منشیات سپلائی کر رہے تھے، اور منشیات سے یہ بھری ہوئی ہیں گاڑیاں میرے خیال میں۔ اور یہ جو اس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا جو AETO ہے اس کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اور بھی جو پوری ریکٹ ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اور آج منسٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ایکسائز کے AETO کوئی اریسٹ ہوئے ہیں، تو منسٹر صاحب نے بتایا کہ یہ پہلے ہی ہم یہ انڈر انکوائری تھا، ہماری نظر میں تھا، یہ پہلے ہی سسپینڈ ہوا ہے، اور ان کے اوپر انکوائری بھی چل رہی ہے، اور ان کی جو بھی اس کے ساتھ جن کے روابط ہیں ان کو بھی ہم اپنے لیول پر بھی انویسٹیگیٹ پہلے ہی کر رہے تھے، لیکن یہ جب انفارمیشن آئی تو اس پر پولیس نے کارروائی کی، اور یہ کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے مل جل کر ہی کام کرتا ہے، تبھی جا کر ایسی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اور یقیناً اور اس کے علاوہ جو ہماری پولیس کی طرف سے اسپیشل ٹاسک فورس ہے، اس نے بڑے
22 ऑपरेशंस किए हैं, जिसके दौरान 63 किलो चर्स, 6 किलो आइस और 500 ग्राम हेरोइन और 2608 किलो छालिया व गुटखा भी बरामद हुआ है और 56 मुलजमान को भी गिरफ़्तार किया गया है। तो ये अब तक की है जो जिसके लिए हमने आपको यहाँ तकलीफ़ दी। बाहर जो रिकवर्ड मंशियात है काफ़ी बहुत बड़ी तादाद है और हमारे कराची की हिस्ट्री में मैं इस टीम को अप्रिशिएट करूँगा। अपने जो CIA कराची का अमजद शेख साहब और हमारे DIG साहब, CIA और उनकी जो टीम है उनको अप्रिशिएट करूँगा और उसके साथ साथ ओडो साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस मिलकर इरफान बलोच स्पेशल टास्क फोर्स के यहाँ पर सरबराह भी हैं, उनको भी यकीनन मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने अच्छा काम किया, दिलजोई से ये काम कर रहे हैं। इनके लिए इनाम भी रिकमेंड करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि मंशियात फ्री हम कराची हो, मंशियात फ्री सिंध हो, मंशियात फ्री पाकिस्तान हो, यही हमारे मुस्तकबिल के जो तामीर है उसमें और तरक्की है उसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बहुत अच्छी बिलाशुबा बहुत बेहतरीन ये कार्रवाई है कराची पुलिस की, आप लोग यहाँ कार्रवाई करते हैं, कोई भी इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से मंशा या फरोग करता है, यकीनी तौर पर वो अफगानिस्तान और उन तमाम जगहों से होती हुई यहाँ तक पहुँचती है। तो कभी इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने नहीं किया कि इतनी कौन कौन से इदारे हब से लेकर और फिर रास्तों में उन किसकी ये नेगलिजेंस है, आखिर ये शहर तक ये पहुँचती कैसे, और इसके अंदर जो आपके यहाँ पर कौन से होते हैं जिस तरह आपने इशारे पे नाम। देखिए, अब बात ये है कि ये ANF की ये प्राइम ज़िम्मेदारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, और बॉर्डरिंग फोर्स जो है उनकी ये, मैं किसी पर ज़िम्मेदार ये नहीं कि अपना काम जो है किसी और पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीनन वो हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमत के इदारे हैं, लेकिन हर किसी ने अपने हदूद में रहकर काम करना है। प्राविंशियल मिनिस्टर होम जो है, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का काम नहीं कर सकता। वो ऐसे ही हर किसी को अपनी हद में रहकर काम करने की ज़रूरत है। और हम जैसे ही हमारी हद में कोई इन्फॉर्मेशन आती है उस पर कार्रवाइयाँ हमारे अफसर कर रहे होते हैं। हम जो लेकोनाज समझ रहे थे, एक्साइज डिपार्टमेंट जो लेकोनाज समझ रहा था वो यही थे कि मंशियात तो पकड़ी जाती है, वो ANF की एक कोर्ट हो तो पूरे सिंध की मंशियात को वो ANF की कोर्ट कैसे डील करेगी। और नॉर्मल कोर्ट्स में ये केसेस चल रहे थे। आपने मेरी जो इनिशियली बात थी कि ये गिरफ़्तार मुल्ज़मान थे, पहले भी मुख्तलिफ़ केसों में मंशियात के ये गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि देखें, कोर्ट से आज़ाद ये लोग हो रहे हैं, जुडिशियल प्रोसेस से होकर आ रहे हैं, और इनके जो बेल होती है, जो इनके ज़मानत जो शख्स पढ़ रहा है, हमें उनको भी देखने की ज़रूरत है कि आया वो भी तो हैबिचुअल नहीं है। तो ये हमारे पास सिस्टम है, और ये फ़िलहाल इसलिए आ रहा था कि लेजिस्लेचर ने काम नहीं किया, इसलिए हमने उसको फिर रिव्यू किया है। और अब सेशन जजेस जो नॉर्मल हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से हमने वो लेकर केसेस और नई एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स बना देखिए जी, ये जो शॉप्स हैं ये लाइसेंस शॉप्स हैं, ठीक है जी। और ये जो आप बात कर रही हैं कि मुसलमानों को, इस पर हमने पहले भी इंक्वायरियाँ की हैं और काफ़ी लाइसेंस सस्पेंड कर चुके हैं। और अगर आपने कोई और निशानदेही की है तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आप आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं होम मिनिस्टर के साथ, मुझे ये बता दें कि
کہ محکمہ ایکسائز کے ملازمین جو ہے منشیات فروخت کرنے میں ملوث ہیں. آپ نے کبھی ادارے کے اندر احتساب کا نظام، پولیس پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ منشیات چلاتی ہے یا کراچی میں منشیات کے اڈے کام کریں، کبھی آپ نے محکمہ ایکسائز کا احتساب کیا ہے کہ انٹرنل انکوائری؟ کتنے اب تک آپ کے اہلکار ہیں جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں رواں سال، جن کو آپ نے 28 کے قریب؟ ان کے خلاف مقدمہ بالکل بالکل، ان کو نوکریوں سے بھی نکالا گیا ہے، ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں اور لسٹ بھی پرووائڈ کر دیں گے. ایک منٹ پوچھو. ایک سال کی آپ کی کیا کارکردگی؟ اور دوسری چیز، ابھی میرے داخلہ صاحب نے فرمایا کہ یہ نارکوٹکس کا کام ہے، ایکسائز کا کام ہے. آئی جی صاحب نے خود حامی بھری تھی کہ منشیات کے خلاف ہم کام کریں. کراچی کے داخلی راستوں پر کتنی فورس آپ لگا چکے ہیں جو منشیات آ رہی ہے اس کو روکنے؟ دیکھیے جی، اگر آپ پچھلے ایک سال کا ریکارڈ اٹھائیں تو ڈیلی ہمارے سکھر میں کوئی نہ کوئی آئے دن کیسز ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا کیس اس سال کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کیا، جس میں 100 کے جی آئس، 2000 کے قریب فورن لیکر اور 800 کے جی کے قریب چرس، جس کی مالیت 7 ارب پہ تھی. سب سے بڑا ہسٹری کا کیس اس وقت کراچی میں جو ہوا ہے اور کیا ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے. تو ظاہری بات ہے سب اداروں کو، سب ایجنسیوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ کیس کرتے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا کام کیا. اور ہم کیس کرتے ہیں تو ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں. تو ہم سب ساتھ ہیں اس چیز میں، بیکاز یہ ایک بہت بڑی برائی ہے. اس برائی سے ہم سب کو مل کر فائٹ کرنا ہے. کوئی اکیلا مکیش چاولہ کا کام نہیں ہے، ضیاء لنجار صاحب کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے. ایک جو ہے آپریشن پولیس ماضی میں بھی کارروائیاں کرتی رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپریشن پولیس کی جانب سے کارروائیاں کی جاتی ہیں. 2 دن بعد تیسرے دن ضمانت ہوتی ہے، پیشے سے وکیل کی ہیں. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پولیس کے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات کی ضرورت ہے؟ سر اس کے خلاف کارروائی کی ہے، اس کے اوپر کوئی کام کیا؟ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ کورٹس چھوڑ دیتی ہیں. کورٹ کے پاس اگر ایویڈنس نہیں ہوگا تو کورٹ کس بنیاد کے اوپر دوسرا سر میں دیکھیں سمجھ آئی گاٹ یور پوائنٹ. آئی جی صاحب نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ شہر بھر میں ٹوٹل 55 فیکٹریاں ہیں. کیا صرف شہر میں 55 گٹکا کی فیکٹریاں ہیں یا اس سے زائد ہے؟ اس پہ بھی کمنٹ کریں. دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں کورٹ پر یہ الزام نہیں لگا رہا، لیجسلیچر پر لگا رہا ہوں کہ لیجسلیچر پراپر اگر جب تک قانون سازی نہیں ہوگی، ٹائم ہر وقت ایک قانون سازی کی نئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آج کل کے دور میں 1965 والا نظام نہیں چل سکے گا. آپ اس چیز کو دیکھیں. اور نارکوٹکس لا اگر دیکھیں گے تو بیفور 50s کے چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب یقیناً جو بھائی نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے نظام کو بھی ہمیں، اب ہم پراپر انویسٹیگیشن آفیسرز مقرر کر رہے ہیں جو کہ جوڈیشل اکیڈمی سے ان کی ہم خاص کر کے ایکسائز کے کیسز میں نارکوٹکس کے کوڈ. ایک منٹ یار جواب تو لینے دینا بھائی یار. تو آپ پریس کانفرنس کر لیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہ کریں، بری بات ہے. اب پتہ نہیں کون سا سوال تھا، کیا جواب دیں. اچھا یہ بتا دیں سر، کوئی 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کی بھی ڈبو لاکر سے منشیات اور پیسے بھی نکال کر گئے جاوید رشید کے دفتر سے. کیا ان کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یقیناً دیکھیں یہ براڈر انکوائری کر رہے ہیں اس پر، اور انشاءاللہ آپ کو یہ تو جو آج پریس کانفرنس سے جو چیزیں نکلی ہیں اس پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ ہم سندھ پولیس کو اپریشیٹ کریں اور یہاں اور جو بہتری ہو وہ ہم کر سکیں. یقیناً انکوائری ہوگی اور انکوائری میں جو چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے پاس پیش کریں. سوال ہے چھوٹا سا. پیپلز پارٹی کی قیادت منشیات کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے، پولیس ایکشن بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک طرف اسٹریٹ ٹرائل کی کبھی ویو اپ ہوتی ہے، ابھی ڈاؤن ہے. سال 2026 میں کیا حکمت عملی ہوگی تاکہ شہری اسٹریٹ ٹرائل کی واردات سے بچ سکیں؟ دیکھیں ہماری تو پریارٹی یہ ہے کہ شہر کو امن دیں، پراونس پرامن پراونس ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ملٹی نیشنل سٹی ہے اور یہاں پر بہت سی ڈفرینٹ پارٹ آف پراونس سے لوگ بھی رہ رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آ کر رہ رہے ہیں یہاں پر. تو ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی تھوڑا سا پولیس کے لیے کافی مشکل ایک کام ہے. اور یہ جو بھی آج تک آپ دیکھیں گے
पिछले 1 साल की आप अगर प्रोग्रेस लेंगे तो बहुत बेहतरी है कि स्ट्रीट क्राइम में यकीनन उसको इम्प्रूव करने की टाइम टू टाइम ज़रूरत भी है और करना भी चाहिए हमें। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको इस साल से इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस 26 में नज़र आएगी। अभी मेरे ख्याल में 35 to 37% डिक्रीज़ है स्ट्रीट क्राइम फ्राम लास्ट ईयर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उम्मीद में ये करता हूँ कि सेफ सिटी भी जो प्रोजेक्ट है उससे भी हम मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे अगले साल, और हम खुद भी इस पर काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ के कैमराज हैं उनको भी अलाइन कर रहे हैं और किए हैं ताकि हम यहाँ पर बेहतर से बेहतर पुलिसिंग यकीनन जदीद निज़ाम के सिवा या कराची को हम कैटर फार नहीं कर सकते यहाँ के क्राइम को। एक बोल रहे हैं 75% डिग्राइवेटिफाइड डाको या सरेंडर कयो लगो ये पे डाको जे सरेंडर का पोए कच्चे में खास करे हमने मान सूरत हाल बेहतर थी पर उनके भी कोई इल्जाम लगो कि उहे माण्हू हुआ जेके पुलिस जा साथी हुए अपनी सहूलतकार या छापर हुआ कोई इल्जाम लगो इनके क्लियर कर दो हाणे में क्योंकि ऐसे जो पुत्र है पुत्रो कश्मीर में कत्ल हुआ है एना के जवाबदार गिरफ्तार में तब कच्चे ले पॉलिसी चेंज कर दो या यदि ताज सरेंडर पॉलिसी आए कि कंटिन्यू कर दो ताकि लगे तो इन फाइट आगे ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां एक बात आपको बताऊं मैं, बात ये है कि कच्चे में जो भी सरेंडर किया है ये इसलिए सरेंडर नहीं हुए कि वो खुशी से आकर जेल में जब आकर आ गए हैं या कोर्टों को फेस करेंगे। यकीनन वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं, उनके गांव को तबाह बर्बाद किया है, इनकाउंटर्स हुए हैं, उनके कच्चे के एरिया में पहुँचे, दरिया तक पहुँचे, तब जाकर ये लोग सरेंडर हुए हैं। इनमें 11 लोग तो ऐसे हैं जिनकी हेड मनी 60 लाख से 10 लाख तक है, और जिस पर हेड मनी होती है तो वो कोई नॉर्मल आदमी नॉर्मल क्रिमिनल नहीं होता है। और हमारी बिल्कुल एग्रेसिव पॉलिसी है, और आगे चलकर आपको ये अनफॉर्चून है हमारे SHO साहब के बच्चे को जो शहीद किया है, मेरी उसमें बिल्कुल सीधी इंस्ट्रक्शन है और वो कनकोट में हुआ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी एक एरिया ऐसा है जो राउंती कच्चा है जिसमें एक्सेस पुलिस की अभी कम है, और वहाँ पर प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको वहाँ ऑपरेशन नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच।